زمین کی گندگی دھوپ یا ہوا میں سوکھ کر ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے. زمین پہ گندگی ہے, زمین میں کسی نے پیشاب کر دیا ہے زمین پر, اب وہ زمین گندی ہو گئی نا, اتنا پارٹ کسی. لیکن اگر اس پر سورج لگتا ہے, سورج کی دھوپ پڑتی ہے یا ہوا, تو وہ زمین سوکھ جاتی ہے. ہوا مسلسل چل رہی ہے اس پر تو وہ زمین سوکھ گئی ہے, یا سورج کی دھوپ روشنی کی وجہ سے اس زمین سوکھ گئی ہے. دونوں ہی صورت ہو سکتی ہے نا, تو بھی وہ زمین کیا ہو گئی, پھر پاک ہو گئی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اس کے علاوہ قضاء حاجت کے بعد پیشاب یا پاخانے کی جگہ کو پانی سے دھونے یا کم سے کم 3 پتھروں سے صاف کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے. مسلم شریف. یہ تو معروف مسئلہ ہے. اب اس کے علاوہ جو عام جو گندگی ہوتی ہے, جیسے انسان ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے یا استنجا کے لیے, پیشاب کے لیے, تو اس کو پانی سے صاف کر لے گا. مسئلہ وہ تو کلیئر ہے, معلوم ہے, بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پانی نہ ہو تو انسان کو پیشاب کی ضرورت پڑ گئی یا ٹوائلٹ کی ضرورت پڑی, پانی نہیں ہے, تب 3 پتھر. اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے. 3 پتھروں سے گندگی صاف ہوگی, یا پیشاب جس سے سوکھ جاتا ہے, جیسا پانی سے صفائی ہوگی, یا اینٹ ہے, ٹھیک ہے, اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں, ٹیشو پیپر بھی ہیں, جیسے ٹیشوز ہیں جو پانی کو یا گندگی کو جذب کرنے والی چیزیں, تو اس سے بھی گندگی صاف ہو جائے گی, طہارت حاصل ہو جائے گی. ان کے علاوہ کسی بھی چیز میں گندگی لگی ہو تو پانی سے دھونے یا کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے, اس کے بعد جو میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے, دوسرا پوائنٹ جو ہے, ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں. حسی, حکمی ناپاکی, یہ تو حسی تھی جو ابھی ہم نے بتایا, گندگی لگی, نجاست لگی, بچے نے پیشاب کر دیا, ٹھیک ہے, یا ہمارے جسم سے گندگی نکلی جیسے پیشاب نکلا وغیرہ, ٹھیک ہے, یا جانور کے چمڑا ہے, جانور کا چمڑا ہے, دباغت دینے سے پاک ہو رہا ہے, زمین ہے, ٹھیک ہے, سوکھ جانے سے یا ہوا سے سوکھنے سے یا اس کے سوکھنے سے پاک ہو رہی ہے, چپل جوتے میں گندگی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جو ہم نے تفصیل سے بتایا آپ کو, یا برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کی گندگی کیسے دور کی جائے گی وغیرہ, ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ 2 اصل بڑی گندگیاں ہیں, ایک ہے اصغر, ایک ہے اکبر. حدث بولتے ہیں, حدث اصغر, حدث اکبر. حدث اصغر چھوٹی ناپاکی, حدث اکبر بڑی ناپاکی. حدث یہ حکمی ہے, یہ محسوس نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حدث اصغر, حدث اکبر, کیا مطلب؟ چھوٹی ناپاکی, بڑی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی یعنی پیشاب کے علاوہ بعض ایسی چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ناپاکی ہو جاتی ہے. اور وضو وہ چیزیں کہ جس کے پیدا ہونے سے, جس کی اویلیبلٹی سے, یا کہیں کہ جس کے پائے جانے سے وضو ضروری ہو جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں حدث اصغر. چھوٹی ناپاکی کہ جس کے پائے جانے سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. حدث اکبر نمبر 2, وہ چیزیں کہ جس کے پائے جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چلیے, اس کی مثال, پیشاب یا سبیلین سے جو چیزیں نکلتی ہیں, لیکن ساری چیزیں نہیں ہیں, اس میں پیشاب پاخانہ ہوا خارج ہونے سے حدث اصغر ہو جاتا ہے. گیس پاس ہو انسان کو, یا پیشاب نکل جائے, ٹھیک ہے, یا ٹوائلٹ کے لیے جائے, حمام سے فارغ ہو جائے, تو ایسی صورت میں حدث اصغر ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ چھوٹی ناپاکی ہو گئی. اب یعنی آپ ٹوائلٹ کو گئے تو خلاص وضو ضروری ہے, غسل ضروری ہے نہیں, وضو. آپ استنجا پیشاب کے لیے گئے, وضو ضروری ہے. ہوا خارج ہو گئی, وضو ضروری ہے. اس کو بولتے ہیں حدث اصغر. اس کے لیے وضو ضروری ہے. دوسری قسم حدث اکبر, بڑی ناپاکی, جیسے احتلام ہو گیا, معلوم ہے احتلام, تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یا جماع میاں بیوی میں ہم بستری ہوئی, انٹرکورس ہوا, یا حیض, لیڈیز کو مینسس جو ہوتے ہیں, یا نفاس, ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے. ان 4 چیزوں سے حدث اکبر ہوتا ہے. مطلب کسی کو احتلام ہوا, اور بات احتلام کی ہو رہی, منی کا اخراج, منی کا نکلنا,
کیونکہ مذی ودی جو پچھلی کلاس میں نے بتایا، دیکھیے یہ، ارے یہ کیوں بول رہے بھائی اوپنلی ایک دم، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے. میں بھی چاہے گزر جاؤں ایسی پڑھ کر اس کو، لیکن مجھے پتا ہے، کیونکہ میں جب طالب علم تھا، مالیگاؤں میں پڑھ رہا تھا، حیدرآباد لوٹا چھٹیوں میں، تو ایک مسجد میں ایک عالم صاحب درس دے رہے تھے اسی کے بارے میں، احتلام کے بارے میں. اس وقت مجھے یاد ہے 35 سال کا ایک لڑکا کہہ رہا ہے احتلام بولے تو کیا، خیر ورڈ نہیں معلوم ہوگا. پھر اس نے اور بات میں پریشان ہو گیا، میں تو پہلی دوسری کلاس میں تھا، میں بولا ارے یہ مسائل بڑے بڑے نوجوان لڑکے نہیں جانتے. احتلام سے کیا سمجھتے ہیں نوجوان کہ آپ جو ہے شرمگاہ کو اور جہاں گندگی ہے جیسے کمر سے نیچے پیروں تک دھو لو، قصہ ختم ہے، بس غسل واجب نہیں ہے سمجھتے ہیں. ہاں، احتلام سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے سمجھتے ہیں، صرف گندگی صاف کر لو، پینٹ چینج کر دو، قصہ ختم. نہانا ضروری نہیں ہے. یہ نوجوان 35 ایئرس کا یہ سمجھ رہا ہے کیا ہے مسئلہ، دیکھیے. تو بہرحال حق بات سے جو ہے حق بات بتانا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں شرم یا حیا والی ہوتی تو حدیثوں میں حدیثوں کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچتی تھی، چھپا دیا جاتا تھا ان کو، حدیثوں کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچتی تھی. تو حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی کیسے ہوتی ہے؟ نمبر 1 احتلام، اور احتلام نیند میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. احتلام نیند میں ہوتا ہے یا بعض حرام کام کرنے سے بھی ہوتا ہے. ماسٹربیشن لڑکے کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حرام ہے. بعض لڑکے سمجھتے ہیں کہ ماسٹربیشن انگلش میں، عربی میں استمنا، اردو میں مشتزنی، ہاتھ کا استعمال. تو کہتے ہیں نہیں ہماری چیزیں ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اسے یہ حرام تھوڑی ہے. تو یہ جو ہے حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، جریان وغیرہ. بہرحال تو اس سے بھی منی کا اخراج ہوتا ہے. تو یہ جو ہے احتلام ہے. اور وہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا جس سے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، وہ مذی یا ودی ہے، جو ہلکی سی چکناٹ ہوتی ہے اس میں، اور لیسدار مادہ ہوتا ہے جو اچھل کر، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں کیا گیا، وہ نہیں نکلتی ہے. وہ چیز جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ منی ہے. یہ مذی ودی ہلکی چیزیں ہیں جس سے پیشاب جو ہے، پیشاب کے وقت یا ٹوائلٹ کے وقت عام طور پر، یا شہوت انسان ہو، سوچ رہا ہو کوئی چیز، تو اس وقت یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، تو اس سے وضو ضروری ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی ناپاکی ہے، یہ بڑی ناپاکی نہیں ہے. بڑی ناپاکی ہے احتلام ہے. رات میں سو گئے، خواب آئے یا نہ آئے، انسان کو جو ہے وہ چیز کا اخراج ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث ہے، ایک حدیث سنیے. رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کسی نے کہ عورت اگر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا غسل کرے گی خواب میں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ دیکھنے کے بعد، اٹھنے کے بعد اپنے کپڑے کو گیلا پاتی ہے، گیلا سمجھتے کچا حیدرآبادی زبان میں، گیلا فصیح اردو میں، تو اگر وہ پانی دیکھتی ہے کپڑے پر خواب دیکھنے کے بعد، اٹھنے کے بعد، تو ایسی صورت میں جو احتلام ہو گیا اس کا، اور غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے. یہ بڑی ناپاکی ہو گئی. چلیے، احتلام تو سمجھ میں آ گیا. اور نیند میں ہوتی ہے چیز. زمین کی گندگی دھوپ یا ہوا میں سوکھ کر ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے. زمین پہ گندگی ہے، زمین میں کسی نے پیشاب کر دیا ہے زمین پر، اب وہ زمین گندی ہو گئی نا، اتنا پارٹ کسی. لیکن اگر اس پر سورج لگتا ہے، سورج کی دھوپ پڑتی ہے، یا ہوا، تو وہ زمین سوکھ جاتی ہے. ہوا مسلسل چل رہی ہے اس پر، تو وہ زمین سوکھ گئی ہے. یا سورج کی دھوپ روشنی کی وجہ سے اس زمین سوکھ گئی ہے، دونوں ہی صورت ہو سکتی نا، تو بھی وہ زمین کیا ہو گئی؟ پھر پاک ہو گئی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اس کے علاوہ قضاء حاجت کے بعد پیشاب یا پاخانے کی جگہ کو پانی سے دھونے یا کم سے کم 3 پتھروں سے صاف کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے. مسلم شریف. یہ تو معروف مسئلہ ہے. اب اس کے علاوہ جو عام جو گندگی ہوتی ہے، جیسے انسان ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے یا استنجا کے لیے، پیشاب کے لیے، تو اس کو پانی سے صاف کر لے گا، مسئلہ وہ تو کلیئر ہے، معلوم ہے، بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پانی نہ ہو تو انسان کو پیشاب کی ضرورت پڑ گئی یا ٹوائلٹ کی ضرورت پڑی، پانی نہیں ہے، تب 3 پتھر. اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے. 3 پتھروں سے گندگی صاف ہوگی، یا پیشاب جس سے سوکھ جاتا ہے، جیسا پانی سے صفائی ہوگی، یا اینٹ ہے، ٹھیک ہے،
اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں، ٹیشو پیپر بھی ہیں، جیسے ٹیشوز ہیں جو پانی کو یا گندگی کو جذب کرنے والی چیزیں، تو اس سے بھی گندگی صاف ہو جائے گی، طہارت حاصل ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ کسی بھی چیز میں گندگی لگی ہو تو پانی سے دھونے یا کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد جو میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے، دوسرا پوائنٹ جو ہے، ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، حسی، حکمی ناپاکی۔ یہ تو حسی تھی جو ابھی ہم نے بتایا، گندگی لگی، نجاست لگی، بچے نے پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، یا ہمارے جسم سے گندگی نکلی جیسے پیشاب نکلا وغیرہ، ٹھیک ہے، یا جانور کے چمڑا ہے، جانور کا چمڑا ہے دباغت دینے سے پاک ہو رہا ہے، زمین ہے، ٹھیک ہے، سوکھ جانے سے یا ہوا سے سوکھنے سے یا اس کے سوکھنے سے پاک ہو رہی ہے، چپل جوتے میں گندگی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی جو ہم نے تفصیل سے بتایا آپ کو، یا برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کی گندگی کیسے دور کی جائے گی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ دو اصل بڑی گندگیاں ہیں، ایک ہے اصغر، ایک ہے اکبر۔ حدث بولتے ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی، حدث اکبر بڑی ناپاکی۔ حدث یہ حکمی ہے، یہ محسوس نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حدث اصغر، حدث اکبر، کیا مطلب؟ چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی یعنی پیشاب کے علاوہ بعض ایسی چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناپاکی ہو جاتی ہے، اور وضو وہ چیزیں کہ جس کے پیدا ہونے سے، جس کی اویلیبلٹی سے، یا کہیں کہ جس کے پائے جانے سے وضو ضروری ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں حدث اصغر، چھوٹی ناپاکی، کہ جس کے پائے جانے سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حدث اکبر نمبر دو، وہ چیزیں کہ جس کے پائے جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے اس کی مثال، پیشاب یا سبیلین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، لیکن ساری چیزیں نہیں ہیں، اس میں پیشاب، پاخانہ، ہوا خارج ہونے سے حدث اصغر ہو جاتا ہے، گیس پاس ہو انسان کو، یا پیشاب نکل جائے، ٹھیک ہے، یا ٹوائلٹ کے لیے وہ جائے، حمام سے فارغ ہو جائے، تو ایسی صورت میں حدث اصغر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ چھوٹی ناپاکی ہو گئی۔ اب یعنی آپ ٹوائلٹ کو گئے تو خلاص وضو ضروری ہے، غسل ضروری ہے نہیں، وضو۔ آپ استنجا پیشاب کے لیے گئے، وضو ضروری ہے، ہوا خارج ہو گئی، وضو ضروری ہے، اس کو بولتے ہیں حدث اصغر، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ دوسری قسم حدث اکبر، بڑی ناپاکی، جیسے احتلام ہو گیا، معلوم ہے احتلام، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا جماع میاں بیوی میں ہم بستری ہوئی، انٹرکورس ہوا، یا حیض، لیڈیز کو مینسز جو ہوتے ہیں، یا نفاس، ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، ان چار چیزوں سے حدث اکبر ہوتا ہے۔ مطلب کسی کو احتلام ہوا، اور بات احتلام کی ہو رہی، منی کا اخراج، منی کا نکلنا، کیونکہ مذی ودی جو پچھلی کلاس میں نے بتایا، دیکھیے یہ، ارے یہ کیوں بول رہے بھائی اوپنلی ایک دم، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ میں بھی چاہے گزر جاؤں ایسی پڑھ کر اس کو، لیکن مجھے پتا ہے، کیونکہ میں جب طالب علم تھا، مالیگاؤں میں پڑھ رہا تھا، حیدرآباد لوٹا چھٹیوں میں، تو ایک مسجد میں ایک عالم صاحب درس دے رہے تھے اسی کے بارے میں، احتلام کے بارے میں۔ اس وقت مجھے یاد ہے 35 سال کا ایک لڑکا کہہ رہا ہے احتلام بولے تو کیا، خیر ورڈ نہیں معلوم ہوگا، پھر اس نے اور بات میں پریشان ہو گیا، میں تو پہلی دوسری کلاس میں تھا، میں بولا ارے یہ مسائل بڑے بڑے نوجوان لڑکے نہیں جانتے۔ احتلام سے کیا سمجھتے ہیں نوجوان، کہ آپ جو ہے شرمگاہ کو اور جہاں گندگی ہے جیسے کمر سے نیچے پیروں تک دھو لو، قصہ ختم ہے، بس غسل واجب نہیں ہے سمجھتے ہیں۔ ہاں، احتلام سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے سمجھتے ہیں، صرف گندگی صاف کر لو، پینٹ چینج کر دو، قصہ ختم، نہانا ضروری نہیں ہے۔ یہ نوجوان 35 ایئرس کا یہ سمجھ رہا ہے، کیا ہے مسئلہ دیکھیے۔ تو بہرحال حق بات سے جو ہے حق بات بتانا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں شرم یا حیا والی ہوتی تو حدیثوں میں، ہمارے حدیثوں کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچتی تھی۔
چھپا دیا جاتا تھا ان کو، حدیثوں کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچتی تھی. تو حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی کیسے ہوتی ہے؟ نمبر 1 احتلام، اور احتلام نیند میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. احتلام نیند میں ہوتا ہے یا بعض حرام کام کرنے سے بھی ہوتا ہے. ماسٹربیشن لڑکے کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حرام ہے. بعض لڑکے سمجھتے ہیں کہ ماسٹربیشن انگلش میں، عربی میں استمنا، اردو میں مشت زنی، ہاتھ کا استعمال. تو کہتے ہیں نہیں ہماری چیزیں ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اسے یہ حرام تھوڑی ہے. تو یہ جو ہے حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، جریان وغیرہ. بہرحال تو اس سے بھی منی کا اخراج ہوتا ہے. تو یہ جو ہے احتلام ہے. اور وہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا جس سے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، وہ مذی یا ودی ہے، جو ہلکی سی چکناٹ ہوتی ہے اس میں، اور لیزدار مادہ ہوتا ہے جو اچھل کر، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں کیا گیا، وہ نہیں نکلتی ہے وہ چیز جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ منی ہے. یہ مذی ودی ہلکی چیزیں ہیں جس سے پیشاب جو ہے، پیشاب کے وقت یا ٹوائلٹ کے وقت عام طور پر، یا شہوت انسان ہو، سوچ رہا ہو کوئی چیز، تو اس وقت یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، تو اس سے وضو ضروری ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی ناپاکی ہے، یہ بڑی ناپاکی نہیں ہے. بڑی ناپاکی ہے احتلام ہے، رات میں سو گئے، خواب آئے یا نہ آئے، انسان کو جو ہے وہ چیز کا اخراج ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث ہے، ایک حدیث سنیے. رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کسی نے کہ عورت اگر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا غسل کرے گی خواب میں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ دیکھنے کے بعد، اٹھنے کے بعد اپنے کپڑے کو گیلا پاتی ہے، گیلا سمجھتے کچا حیدرآبادی زبان میں، گیلا فصیح اردو میں، تو اگر وہ پانی دیکھتی ہے کپڑے پر خواب دیکھنے کے بعد، اٹھنے کے بعد، تو ایسی صورت میں جو احتلام ہو گیا اس کا، اور غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے. یہ بڑی ناپاکی ہو گئی. چلیے احتلام تو سمجھ میں آ گیا، اور نیند میں ہوتی ہے چیز.